تو اس میں پہلا یہ چیز ڈسکس کر دینا چاہتا ہوں کہ امام خامنائی جو ابھی نام تو لوگ مینشن نہیں کرتے، خالی کہتے ہیں کہ شیعہ ایسے ہے ویسے ہے، حالانکہ ان کا کنایا انہی کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ یہ پرسنالٹی امام خامنائی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسے پرسنالٹی ہے جیسے فقہ حنفیہ میں، چاہے وہ بریلوی میں سے ہو چاہے دیوبندی میں سے ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اور مقام جس طریقہ سے ہے، شیعہ میں، پورے شیعہ میں ان کا مقام زندہ امام ابو حنیفہ کی طرح مانا جاتا تھا آج سے کچھ دن پہلے تک۔ یعنی آپ ایک سمجھ لے کہ امام ابو حنیفہ کا کوئی بھی بات کو رد نہیں کیا جاتا ہے فقہ حنفیہ میں یا ان کو ماننے والے کے نزدیک، اسی طریقہ سے امام خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بھی بات کو رد نہیں کیا جاتا ہے یا کیا جاتا تھا، کیونکہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے۔ تو امام خامنائی کا یہ مقام تھا۔ ان سے پہلے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو گزر گئے، جو دنیا سے چلے گئے، وہ جب ایران میں اسلامک ریولیوشن لے کے آئے تھے، یعنی اسلامک قانون کے طور طریقے پہ ایران کو چلانا ہے، وہ ریولیوشن لے کے آئے تھے۔ اس سے پہلے غدافی کا حکومت تھا، تو وہ سیکولر قسم کا تھا، اس میں کوئی اسلام نہیں، کوئی یہ نہیں، وہ بے حیائی چل رہی ہے، شراب نوشی ہو رہی ہے، وہ سارا چیز الگ تھا۔ لیکن ان سے پھر یہ جو ہے وہ جنگیں لڑ کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اور پھر ایران کو ایک اسلامک کنٹری، اسلامک اسٹیٹ بنایا۔ تو میں ان کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں، جس سے ایک ڈیٹم لیول کا سنی شیعہ کا جو اتحاد ہے وہ ابھر کے آئے گا۔ امام خمینی جب اسلامک ریولیوشن، جب ایران اسلامک کنٹری بن جاتا ہے، اس کے بعد ایک ایسے سنی مسجد میں جاتے ہیں کہ وہاں کا جو سنی امام ہوتا ہے وہ مصلی چھوڑ دیتا ہے اور امام خمینی کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ میں کیا ہوتا ہے کہ نماز پڑھانے کے لیے اگر چھوٹا سا بھی مولوی آیا ہونا تو وہ ابھر کے سامنے آتا ہے، بولتے ہیں کہ ہم نماز پڑھائیں گے کیونکہ ہم عالم ہیں۔ امام خمینی شیعہ ہے، سب سے بڑا عالم تھے اپنے زمانے کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نماز پڑھاؤ، اگر ہم نماز پڑھائیں تو ہمارے جو شیعہ ہے جو اسٹرانس قسم کے ہے، کٹر باز ہے، وہ تم سے یہ مساجد چھین لیں گے، اسی لیے تم ہی نماز پڑھاؤ، ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور انہوں نے ایک شیعہ ہوتے ہوئے، شیعہ بڑے عالم ہوتے ہوئے، ایک عام سنی امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے جی، میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پیچھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھے، جبکہ امام الانبیاء کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ لیکن یہ خاصہ ایک صحابی کو حاصل ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی کے پیچھے نماز پڑھے تھے۔ میں یہ علم کے طور پہ یہاں پہ ایڈ کر دینا چاہا۔ تو امام خمینی یہ تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ سنی شیعہ اتحاد ہو۔ ٹھیک ہے، اب ان کے بعد جو سپریم لیڈر آتے ہیں امام خامنائی، وہ آلموسٹ 36 سال تک لیڈ کرتے ہیں اپنے دیش کو۔ اس میں انہوں نے جو فتاوے دیے ہیں بہت سارے ہیں، ان کی کتابیں لکھی ہے، کتابیں موجود ہے، انٹرنیٹ میں ہے، ویڈیو موجود ہے، ان کا ویڈیو تو آلموسٹ عربی میں آتا ہے، بہت سارے ویڈیو ایسے ہیں جو ٹرانسلیٹ کر کے آتے ہیں، آپ لوگ دیکھ لیں اسے۔ صرف زبانی کلامی ایسے الزامات لگانے سے نہیں ہوں گے، آپ اس کو پراپر طریقے سے دیکھیے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے جگہ پہ آ کے کہتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کو بھلا برا کہا ہے، تو آپ کو اس شخص سے نہیں پوچھنا ہے، آپ کو اس شخص سے پوچھنا ہے جو آپ کو بھلا برا کہا ہے۔ اٹ مینس کہ اگر آپ کو کوئی کہا ہے کہ شیعہ کی کتابوں میں یہ موجود ہے، تو آپ نے کبھی شیعہ کی کتابوں کو کھول کے دیکھا کہ واقعی میں یہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ ایسا نہیں کیا آپ نے بس جمعے کے خطبوں میں چڑھا ممبر پہ اور بس بیانات کرنا چالو کر دیا اور الزامات لگانا چالو کر دیا۔ اہل سنت میں یہی ہوتا ہے۔ شیعہ میں بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن جن لوگوں کو آپ لوگوں نے ٹارگٹ کر کے رکھا ہے وہ اولو العزم مومنوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا جو توحید ہے وہ 24 کیرٹ سونا ہے۔ اب میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے، میں نے ویڈیو میں دیکھا ہوا ہے، میں نے جنگ کے میدانوں میں انہیں دیکھا ہوا ہے کہ ان کا جو توحید ہے وہ کس طریقے کا ہے، کس لیول کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہی تو امام خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کے میں 4 فتاوے 4 خلفائے راشدین کی نسبت سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جس سے انشاءاللہ تعالی یہ 5 سوالات جو ہمارے بھائی نے رکھی یہ کچھ حد تک ایڈریس ہو جائیں گے، اور اس سے پتہ اتحاد امت کا چلے گا کہ سنی شیعہ کنفلکٹ جو ہے وہ فضول کی باتیں ہیں۔ جس میں پہلا فتاوہ ایسا ہے جو گلوبل ہے، یعنی پوری دنیا کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، امام خامنائی رحمۃ اللہ علیہ 2003 میں سب سے پہلے یہ بات کہے تھے کہ ہمارے دیش ایران کے لیے یا کوئی بھی ایسا مسلم کنٹری ہے جو اسلامک ریولیوشن کو لے کے چلتا ہے، اسلام کے طور اور قانون کو لے کے چلتا ہے، تو اس کے لیے نیوکلیئر ویپن بنانا اور اسے استعمال کرنا وہ حرام ہے۔ یہ صرف 2003 میں پہلی بار انہوں نے بات کی تھی اپنے سب کانٹیننٹ میں، تو لہٰذا ان کے جو اپنے لوگ تھے نا یہ مخالف ہو گئے تھے ان سے،
انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم باقی کنٹری سے ڈیفینڈ کیسے کریں گے. اور سورس کے مطابق یہ بھی پتہ چلا کہ آج کے جو کرنٹ ڈیٹ کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کے بیٹے مصطفیٰ علی خامنہئی اس بات سے وہ بھی متفق نہیں تھے, وہ اپنے باپ کے خلاف چلے گئے تھے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کبھی اپنے باپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایسا فتویٰ کیوں دے دیا, کیونکہ ان کا مقام ہی ایسا تھا. اختلاف آپ کر سکتے ہیں لیکن اختلاف کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اسلام کے بہا پہ آپ اس کو فالو کریں. پھر 2005 میں یہی بات انٹرنیشنل لیول پہ کہی گئی کہ ایران کے سپریم لیڈر نے یہ کہا ہے. پھر فائنل بات کلیئرلی امام خامنہئی نے 2010 میں یہ فتویٰ دے دیا کہ ایران کبھی بھی نیوکلیئر ویپن نہیں بنا سکتا کیونکہ یہ حرام ہے. اور آج جو 10 دن 15 دن کے لیے جو جنگ روکی گئی ہے, جس میں پیس ٹریٹی ہوگی, پیس ٹاک ہوگی, جس میں یہ سب سے مین اور سب سے بڑا مدعا رکھا جائے گا کہ ایران نیوکلیئر ویپن رہے گا یا نہیں رہے. تو یہ پہلا فتویٰ تھا, یہ گلوبل تھا کیونکہ یہ پورے سینیریو میں ابھی چل رہا ہے, تو میں نے سوچا کہ اس کو میں پہلے رکھ دیتا ہوں. باقی جو 3 فتاوے ہیں یہ اسپیشلی اتحاد امت سنی شیعہ کے لیے اسپیشل ہے. تو دوسرے نمبر پہ ہے کہ ایک وقت تھا جب غالی رافضی اسے کہتے ہیں نا جو شیعہ میں ہوتے ہیں لیکن کسی کی بھی عزت نہیں کرتے, چاہے وہ خواہ خلفۂ راشدین ہو, چاہے وہ خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہو, امہات المومنین ہو. وہ ہر کسی کو کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کر دیا وہ کر دیا, جس کو اکثر ہمارے اہل حدیث بھائی, کچھ دیوبند بھائی کہتے رہتے ہیں کہ شیعہ تو خلفۂ راشدین کے گستاخ ہے, گالیاں دیتے ہیں, نعوذ باللہ امہات المومنین کو گالیاں دیتے ہیں. تو ایک وقت ایسا تھا کہ کچھ گالی رافضیوں نے جو ہے خلفۂ راشدین کو گالیاں نکالی, امہات المومنین کو گالیاں نکالی. تو امام خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھ ڈالی جس میں انہوں نے فتویٰ ڈالا کہ کوئی بھی ایسا آدمی ہو جو اہل سنت کے جو ہے وہ اپنے لوگ ہیں, یعنی اہل سنت کے نزدیک احتراماً لوگ ہیں, خواہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کے بارے میں بھی ہم کچھ الٹا پلٹا کچھ گالی گلوچ والا معاملہ نہیں کر سکتے. تو خلفۂ راشدین تو دور کی بات ہے, اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ انہوں نے فتویٰ دیا جب کچھ لوگ جو ہے وہ امہات المومنین کو گالیاں نکالی, تب انہوں نے فتویٰ دیا اور کہا کہ جو مقدسات اہل سنت, یعنی وہ لوگ جو اہل سنت کے نزدیک احتراماً لوگ ہیں, خلفۂ راشدین ہے, امہات المومنین ہے, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اگر ان کے بارے میں بھی کوئی غلط سلط بولتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ امام خامنہئی نے فتویٰ دیا, اور یہ سارا دنیا جانتا ہے کہ امہات المومنین خلفۂ راشدین شیعہ کے نزدیک تو احتراماً ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں, اگزامپل کے طور پہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے نزدیک احتراماً نہیں ہے, لیکن امام خامنہئی نے ڈائریکٹلی کہا کہ ان کا بھی احترام کرنا ہے کیونکہ ہمارے بھائی اہل سنت ان کا احترام کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات تھی. یہ جو بات ہے امہات المومنین والا سورۃ الاحزاب میں ہے, کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم مومنین, یعنی نبی جو ہے وہ امت کے روحانی باپ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو یہ اپنے فتاوے میں اس آیت کو کوٹ کیا امام خامنہئی نے, اور کہا کہ جو ہے وہ امت کی جو مائیں ہیں وہ امہات المومنین ہے, لہٰذا الٹا پلٹا بات, تبرہ کرنا, تنبیہ کرنا, یہ سارا چیز فضول کی بات ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو شیعہ نہیں ہو سکتا ہے. کہ امام خامنہئی رحمۃ اللہ اپنے عوام سے کہتے ہیں کہ جب تم حرمین شریفین جاؤ اور تم نماز چاہے مکہ میں پڑھو چاہے مسجد نبوی میں پڑھو, تو ان لوگوں کے پیچھے ہی نماز پڑھنا. اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں اہل سنت میں خاص کر کے کچھ فرقے ایسے جو کہتے ہیں خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بریلوی تو اتنا کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھو گے تو تمہاری نکاح بھی ٹوٹ جائے گی. لیکن امام خامنہئی نے یہ فتویٰ بہت پہلے دے چکے تھے اور کہا تھا کہ حرمین شریفین اگر تم جاتے ہو, خواہ خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو چاہے مسجد نبوی کے امام کے پیچھے پڑھتے ہو, تو تمہیں انہی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. اور اس کے آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سعودی گورنمنٹ, یعنی عرب کا جو سعودی عرب کا جو گورنمنٹ ہے, اگر وہ لازم کر دے کہ تمہیں ہاتھ باندھ کے ہی نماز پڑھنا ہے, کیونکہ اہل سنت اور اہل تشیع میں ایک نماز کا ڈیفرنس ہے کہ وہ لوگ ارسال الیدین کرتے ہیں, ہم لوگ وضع الیدین کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کمپلیٹلی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, ہم لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. اور ان کے یہاں یہ رائج ہے کہ اگر کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک الگ سے ایک فقہی مسائل ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کبھی ایڈریس کریں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتا ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر سعودی گورنمنٹ کبھی تم پر لازم کر دے, یہ فائنل کر دے کہ ہاتھ باندھ کے ہی نماز پڑھنی ہے, تو تم ہاتھ باندھ کے ہی نماز پڑھو گے اور ان لوگوں کا اتباع کرو گے. کس کا اتباع کرو گے؟ اہل سنت کا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. آج تک
مجھے علم نہیں پہنچی یا کسی بڑے اسکالرس سے، اہل سنت کے اسکالر سے میں نے یہ نہیں سنا کہ وہ کہتے ہو کہ شیعہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن شیعہ کے بڑے اسکالرس کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے اماموں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اہل تشیع میں یہ فتویٰ دینا ایک سمجھے کہ اپنے آپ میں اڑتا تیر لینا تھا، لیکن انہوں نے لیا۔ تیسرا فتویٰ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محرم میں جو عزاداری اور ماتم والا سلسلہ ہے، جس کو کہتے ہیں یہاں اہل سنت کے عام عوام بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو بہت غلط کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور ادھر اپنے لوگ جو ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں، تو غلط دونوں ہے۔ ٹریک جو ہے وہ ایک ہی ہے، چاہے آپ رائٹ سائڈ میں چلے چاہے لیفٹ سائڈ میں چلے، اگر ٹریک غلط ہے تو دونوں رائٹ لیفٹ دونوں ہی غلط ہوں گے نا۔ ایک طرف سے محرم کے موقع پہ خوشیاں منائی جاتی ہے، ایک طرف محرم کے موقع میں ماتم منایا جاتا ہے، اور اتنا زیادہ ماتم منایا جاتا ہے کہ اپنے جسموں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک قرآن کی آیت بھی ہے، تو پہلے میں وہ فتویٰ بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام خامنہئی کہتے ہیں کہ محرم کے موقع پہ ماتم منانا اور خود پر نیزے چھری چلانا، گولیوں کا ماتم، یہ سب کے سب حرام ہے، ٹیبو ہے۔ ٹیبو اسے کہتے ہیں جو سب کانٹیننٹ میں سماج میں وہ حرام ہوتا ہے۔ میں اگزامپل کے طور پہ دماغ ڈرل کرنے کے لیے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ ٹیبو کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سماج میں کوئی ننگا گھوم سکتا ہے؟ بتائیے آپ، نہیں گھوم سکتا ہے، کیونکہ یہ ٹیبو ہے۔ تو بس جس طریقہ سے بنا کپڑوں کے اگر کوئی نہیں گھوم سکتا نا، تو اس طریقہ سے اگر کوئی شیعہ مسلک کے ہے تو وہ محرم میں ماتم نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے، اور آج اس جماعت کو اہل سنت کے کچھ لوگ ان پر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو ماتم کرتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان کرتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں، بچوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آلریڈی حرام کر رکھا ہے، جس طریقہ سے اہل سنت نے کہا ہے کہ محرم میں ڈھول باجے تاجیہ وغیرہ میوزک بجانا ناچنا وغیرہ حرام ہے، اس طریقہ سے انہوں نے خود کہہ رکھا۔ تو اگر اہل سنت جو حرام کہا ہے اور اس کے عوام نے نہیں مانا ہے، تو عوام تو ہمیشہ بولی والی ٹینڑی ہوتی ہے نا، تو اگر آپ کے عوام نہیں مانے تو ان کے بھی عوام نہیں مانے ہیں آج تک۔ تو یہ انہوں نے لکھا، اور اس میں ایک آیت کوٹ کی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ بیسیکلی قرآن میں یہ جہاد کے موقع پہ بیان کیے تھے، لیکن اس کو اگر آپ جنرلائز کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہر وہ چیز جو تمہارے جسم کو نقصان پہنچائے اس کو یوز کرنا، استعمال کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کا کھینی بھی آتا ہے، ٹوبیکو، سگریٹ، گانجا، ڈرگس، ہر وہ چیز۔ ایون اگر کوئی بنا ہیلمٹ کے بائک چلاتا ہے، وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے، تو اس قرآن کے آیت کے مطابق وہ حرام کی موت مرے۔ صحیح بخاری میں الگ سے حدیث ہے، اللہ کے نبی نے 6 چیزیں گنوائی ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر چاقو لگا کے اپنا جان لے، وہ حرام ہے۔ کوئی جان بوجھ کر اپنے آپ کو آگ لگائے، وہ حرام ہے۔ کوئی جان بوجھ کر اپنے آپ کو اونچائی سے گرا کے اپنا جان لے لے، وہ حرام ہے۔ یہ سارا چیز اللہ کے نبی نے گنوایا، اور ایک اور بھی چیز گنوایا کہ کوئی جان بوجھ کے زہر کا پیالہ پی لے، وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ سارا چیز جو ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ تو یہ 3 فتاوے مین اسٹریم کے اتحاد امت کے لیے میں نے بیان کر دی، اور ایک گلوبل جو ہے پوری دنیا کے لیے میں نے بیان کر دی۔ تو شیعہ وہ ہے جو توحید میں جو ہے وہ 24 کیرٹ سونا ہے۔ میرے نزدیک اہل سنت کے بڑے علماء کے بھی کچھ علماء جو ایسے ہیں جو یہ چیز مانتے ہیں۔ اب میں 5 سوالوں کا جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ کس طریقہ سے کنفیوژن پہنچی ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع میں آپ کو خود پتہ ہے کہ بہت سارے فرقے ہیں۔ اہل سنت میں جو ہے وہ قادیانی ہے، اور اہل تشیع میں آج کے ڈیٹ پہ نصیریہ ہے، یا بشار الاسد جو تھا سیریا میں، وہ اس طریقے کے لوگ جس کو اہل تشیع بھی کافر کہتے ہیں، کیونکہ وہ علی کو اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ہمارے اہل سنت میں قادیانی محمد رسول اللہ کو آخری پیغمبر نہیں مانتے، غلام محمد قادیانی کو بولتے ہیں کہ یہ نبی ہے۔ تو اہل سنت میں یعنی ہم لوگوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے، اور شیعہ میں ان لوگوں کو جو ایسے فرقے کے لوگ ہیں جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے ہیں، ان لوگوں کو کافر قرار دیا گیا ہے، جس میں سے ٹاپ کے علماء امام خامنہئی خود تھے، سید جواد نقوی ہو گئے، شہنشاہ نقوی ہو گئے، ان سارے بڑے بڑے علماء نے ان کو کافر قرار دیا۔ اب آپ جو ہے وہ بنا ان لوگوں کا اوپینین، بنا ان لوگوں کا علم جانے ہوئے آپ ان لوگوں پر فتویٰ ڈالو گے، کسی اور کی بات ان لوگوں کے زبان پہ ڈالو گے، تو یہ غلط ہے۔ پہلے آپ علم دیکھیں، اس کے بعد